اللہ 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 اللہ۔ ہم کہتے ہیں دنیا میں روشنی کی رفتار بہت تیز ہے، لیکن یاد رکھیے روشنی کی رفتار سے بھی زیادہ تیز رفتار وقت کی ہے۔ وقت دبے پاؤں چلا جاتا ہے۔ کل کے بچے آج جوان ہو گئے اور کل بوڑھے ہو جائیں گے۔ نہ جانے کتنے لوگوں کو کاندھے پر سوار کر کے ہم گورے غریباں پہنچا آئے ہیں، اور نہ جانے کب ہماری باری آ جائے۔ ہم میں سے ہر شخص کو وقت سے شکایت رہتی ہے۔ کسی کے پاس وقت کم ہے تو کسی کا وقت کاٹے نہیں کٹتا، کسی کا وقت خراب ہے تو کسی کو خراب وقت کے آنے کا ڈر ہے۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ وقت کی قدر کرو گے تو وقت بھی تمہاری قدر کرے گا۔ وقت کا صحیح استعمال زندگی کی کامیابی کی کنجی ہے۔ جس نے یہ فن سیکھ لیا اسے وقت اپنے سر آنکھوں پر بٹھاتا ہے۔ دنیا میں ہر انسان کو 24 گھنٹے ہی دیے گئے ہیں۔ انہی 24 گھنٹوں کے استعمال سے کوئی کروڑوں کماتا ہے اور کسی کے ہاتھ کوڑی بھی نہیں آتی۔ دنیا میں جتنے بھی بڑے انسان ہوئے ان سب کی یہ مشترکہ خوبی رہی ہے کہ انہوں نے وقت کا صحیح استعمال کیا۔ اسلام نے وقت کی قدر کرنے کی تلقین کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرصت کے لمحات کو غنیمت قرار دیا۔ نماز کے اوقات کی تعیین، روزوں کے مقررہ ایام اور حج کے مقررہ مہینے وقت کی اہمیت کی دلیل ہے۔ وقت کے صحیح استعمال کی منصوبہ بندی میں سب سے پہلے ہمیں یہ جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارا وقت کہاں اور کن کاموں میں خرچ ہو رہا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ آپ کتنا وقت ضائع کرتے ہیں؟ اعلی صبح 5 بجے اٹھنے کے بجائے آپ 8 بجے اٹھتے ہیں اور 3 گھنٹے یعنی 180 منٹ اور 1800 سیکنڈ ضائع کر دیتے ہیں۔ بعض لوگ نماز فجر سے صبح 9 بجے تک بہت کام کر لیتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ کروٹیں بدلنے میں یہ وقت گزار دیتے ہیں۔ کچھ لوگ فجر کے وقت اٹھتے بھی ہیں تو نماز پڑھ کر سو جاتے ہیں۔ فون پر جو بات 2 منٹ میں ہو سکتی تھی آپ 20 منٹ لگا دیتے ہیں۔ اس طرح کے 10 فون آ گئے تو 3 گھنٹے سے زیادہ وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ کسی دوست سے ملاقات کے لیے 15-20 منٹ کافی ہوتے، مگر آپ نے 2 گھنٹے صرف کر دیے ہیں۔ سوشل میڈیا پر 10 منٹ میں کام چل سکتا تھا، لیکن آپ نے پیغامات پڑھنے اور ویڈیوز دیکھنے میں 3-4 گھنٹے صرف کر دیے ہیں۔ ہمارے ریٹائرڈ دانشور ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر گھنٹوں دماغی ورزش کرتے ہیں، ملکی اور عالمی مسائل پر ایسے گفتگو کرتے ہیں جیسے ان کے حل کی ذمہ داری انہیں ہی سونپی گئی ہو، جبکہ عمل کے نام پر انہیں سانپ سونگھ جاتا ہے۔ ذرا اندازہ کیجئے کہ اگر آپ نے ایک دن میں 8 سے 10 گھنٹے یوں ہی ضائع کر دیے تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ آپ مہینے اور سال کے اعداد و شمار میں کتنے گھنٹے آپ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دنیا میں 1 گھنٹے میں کتنی تبدیلیاں واقع ہو جاتی ہیں؟ 1 گھنٹے میں ہوائی جہاز 1000 کلومیٹر کا سفر کر سکتا ہے۔ تیز رفتار ٹرین 300 کلومیٹر پہنچ جاتی ہے۔ ایک حافظ قرآن 100 صفحات کی تلاوت کر لیتا ہے۔ صرف ہندوستان میں ہی 2000 بچے جنم لیتے ہیں اور 600 سے زائد لوگ ہر گھنٹے دنیا سے آخرت کا سفر طے کر جاتے ہیں۔ مکیش امبانی 1 گھنٹے میں تقریباً 11 کروڑ روپے کماتا ہے۔ بل گیٹس کی کمائی اس سے بھی زیادہ ہے۔ اپنی غربت دور کرنے، جہالت مٹانے اور صحت برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم وقت کی تنظیم یعنی ٹائم مینجمنٹ کریں۔ سونے کے 6 گھنٹے، کھانے پینے، دیگر ضروریات اور نماز کے لیے 4 گھنٹے نکال دیجئے تو 14 گھنٹے ہمارے پاس بچتے ہیں۔ اب اگر ہم نوکری کرتے ہیں تو 8 گھنٹے، مزدوری کرتے ہیں تو 10 گھنٹے، دکاندار ہیں تو 12 گھنٹے، طالب علم ہے تو 6 گھنٹے صرف ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو نوکری پر آنے اور جانے میں اچھا خاصا وقت لگ جاتا ہے، مگر ایسا صرف 5% لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ نوکری کرنے والوں کے پاس ہفتے کی چھٹی بھی ہے، تعلیم کے
شعبے میں اس سے متعلق لوگوں کے پاس تو وقت ہی وقت ہے۔ ہماری گھریلو خواتین کی اکثریت کے پاس اتنا وقت ہے کہ دہلیز پر کھڑے ہو کر گھنٹوں باتیں کر سکتی ہیں، لیکن یہ قیمتی وقت جسے ذاتی ترقی کے ساتھ ساتھ قوم اور ملک کی ترقی کے لیے استعمال کیا جا سکتا تھا، فضول کاموں میں برباد کر دیا جاتا ہے۔ اوپر سے شکایت ہے کہ وقت نہیں ہے۔ ایک باپ کو اپنے بچے کی تعلیم کے لیے، ایک ماں کو اہل و عیال کی تربیت کے لیے، ایک ڈاکٹر کو غریب مریضوں کے لیے، ایک ٹیچر کو محلے کے ان پڑھوں کے لیے، علماء کو قوم کی اصلاح کے لیے، دانشوروں کو سماج کی خدمت کے لیے وقت نہیں ہے۔ وقت کے صحیح استعمال کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنا مقصد زندگی طے کریں۔ ہمیں کیا بننا ہے، کس مقام پر پہنچنا ہے۔ بے مقصد زندگی گزارنے والے ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں۔ اپنے بچوں کی تعلیم کی منزل متعین کریں، اپنے کاروبار کی اونچائیاں مقرر کریں۔ انسان کے لیے اپنی تعلیم، اپنا کاروبار یا ذریعہ معاش، اپنے بچوں کی تعلیم اور ان کا ذریعہ معاش، شادی اور مکان کی تعمیر وہ اہم کام ہیں جو اسے دنیا میں انجام دینا ہوتے ہیں، لیکن ان کاموں کے لیے بھی منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔ ان کاموں کے بعد سماج اور ملک کی ترقی میں تعاون کرنا، محلے اور بستی میں اچھائیوں کو بڑھانے اور برائیوں کو ختم کرنے، اور اپنے محلے و بستی کی غریب اور جہالت دور کرنا، اپنے رشتہ داروں کے مسائل حل کرنا، دوستوں کو اوپر اٹھانا وغیرہ وہ کام ہیں جن کو اپنے مقصد زندگی اور اپنی منصوبہ بندی میں شامل کرنا چاہیے۔ دنیا میں ترقی حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ایک مومن کی کامیابی دوزخ سے بچ جانے اور جنت میں داخل ہو جانے میں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تمام لایعنی، فضول، بے مقصد، بے نتیجہ کام چھوڑ دیجئے۔ لایعنی کام دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ کام ہیں جن کو سب لایعنی اور فضول سمجھتے ہیں، مثلا جوا کھیلنا، سٹا کھیلنا، گپ شپ میں اپنا وقت برباد کرنا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یاد رکھیے، کسی کام کے لیے وقت مقرر میں، جو وقت آپ نے کسی کام کے لیے متعین کیا ہے اس میں دوسرا کام کرنا بھی لایعنی ہے۔ تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ ایسے دوستوں سے معذرت کر لیں جو اپنے ساتھ آپ کا بھی وقت برباد کرتے ہیں، یا ان کی اصلاح کریں۔ دوستوں سے تعلق رکھیے، ان کے ساتھ پکنک اور سیر و تفریح بھی کیجیے، لیکن اس کا بھی وقت مقرر ہو، اس کو بھی بامقصد بنایا جائے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ہر کام کو اتنا وقت دیجیے جتنے وقت کا وہ کام مستحق ہے۔ تعلیم، کاروبار، اہل و عیال، اعزہ، رشتہ دار، دوست و احباب، سیر و تفریح، کثرت، ورزش، عبادت و تلاوت، عیادت و مزاج پرسی، خوشی و غم میں شرکت، دوسروں کی مدد و حمایت وغیرہ میں ترجیحات طے کیجیے۔ آنے والے کل کے کاموں کی فہرست رات کو سونے سے پہلے بنا لیجیے۔ کاموں کی ترتیب بھی بنائیے کہ کون سا کام کس وقت کرنا ہے۔ اگر کسی سے ملاقات کرنے کا کام ہے تو پہلے سے وقت حاصل کیجیے۔ ملاقات کرتے وقت زیادہ وقت مت لیجیے۔ سوچئے، اگر آپ کو فرصت ہے تو ہو سکتا ہے کہ سامنے والے کو کوئی اہم کام ہو اور وہ آپ سے لحاظ میں جانے کے لیے نہ کہہ پا رہا ہو۔ پانچویں بات یہ ہے کہ وقت بچانے کا ہنر بھی سیکھیے۔ کام شروع کرنے سے پہلے اس پر خوب غور کیجیے کہ کسی کام کو کم وقت میں کس طرح کیا جا سکتا ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ آج کا کام آج ہی کرنے کی عادت ڈالیے، کاموں کو کل پر مت ٹالیے۔ بعض لوگ کل کل کرتے مہینوں اور برس گزار دیتے ہیں اور دنیا سے واپسی کا وقت آ جاتا ہے، آخر میں صرف شکایت ہی رہ جاتی ہے۔